بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے عزیزوں، پیاروں، بزرگوں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیوں، ابھی جن ایام میں ہم جی رہے ہیں یہ بڑے بابرکت ایام ہے. سورہ والفجر پارے ہم آخری 30واں پارا، اس کی ایک سورت ہے سورہ والفجر. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورت کے شروع میں چند چیزوں کی قسمیں کھائی ہے. اس میں ایک ہے ولیال عشر، 10 راتوں کی اللہ سبحانہ و تعالی نے قسم کھائی ہے. جمہور مفسرین ان 10 راتوں سے مراد یہی ذوالحجہ کا جو عاشرہ بھی چل رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہی 10 دن ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرمائی ہے. تو یہ بڑے بابرکت ایام ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ کوئی نیک عمل جو ان ایام میں کرتا ہے بنسبت اس کے اگر وہ کسی دوسرے ایام میں کرے تو وہ اتنا اللہ کو زیادہ پسندیدہ اور محبوب نہیں جتنا اس ایام میں اللہ کو کیا جانے والا نیک عمل محبوب اور پسندیدہ ہے. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد یہ بھی جو ہے اسے ان ایام میں کی جانے والی عبادت یہ جہاد سے بھی بڑھ کر ہے اور افضل ہے؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جہاد سے بھی افضل ان ایام میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ کو محبوب ہے. ہاں، البتہ اگر کوئی شخص اپنا مال لے کر نکلا، اپنی جان لے کر نکلا اور کچھ لے کر واپس نہیں لوٹا، یعنی کہ شہید ہو گئے، تو اس کی شہادت ان ایام میں کیے جانے والے نیک عمل سے بڑھ کر. آپ ان ارشادات سے اندازہ لگائیے کہ یہ ایام کتنے افضل ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ایام میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ کو اتنا محبوب اور پسندیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان ایام کے علاوہ اور کسی ایام میں نیک عمل کرے تو اللہ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا ان ایام میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ کو محبوب ہے. پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکاری دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لہذا ان ایام میں خوب اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر پڑھتے رہو. خوب اللہ کی تحلیل بیان کرو، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، اور خوب اللہ کی تسبیح بیان کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا ان ایام میں خوب اللہ کی تکبیر بیان کریں، خوب اللہ کی تسبیح بیان کریں، خوب اللہ کی تحلیل بیان کریں، خوب اللہ کی تحمید بیان کریں، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ. ان کلمات کو خوب کثرت سے پڑھنا چاہیے. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی غالباً ایسے ہی الفاظ نقل کرتے ہیں کہ
ان ایام میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ان ایام میں اگر کوئی ایک روزہ رکھتا ہے تو ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر، اور ایک رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر میں کھڑے رہنے کے ثواب کے بقدر ثواب۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے بابرکت ایام ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ ذو الحجہ کے شروع کے 10 دن جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ والفجر میں قسم کھائی ہے، یہ بابرکت ہے، افضل ہے یا رمضان کا آخری عشرہ؟ تو آپ علیہ الرحمٰن نے جواب دیا کہ دنوں کے اعتبار سے تو ذو الحجہ کا شروع کا عشرہ یہ رمضان کے آخری عشرے سے بھی افضل ہے، اور آگے ریزن بھی بدلا ہے کیوں یہ افضل ہے، کیونکہ ان میں ان 10 دنوں میں 2 عظیم اور بابرکت دن آ رہے ہیں۔ ایک عرفہ کا دن، سب سے بابرکت دن، سب سے افضل دن، تمام دنوں میں سب سے افضل دن یہ عرفہ کا دن ہے، جس دن حاجیوں کا حج مکمل ہوتا ہے۔ حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ جس میں ادا کیا جاتا ہے، اور شیطان سب سے زیادہ ذلیل اور رذیل ہوتا ہے، اور شیطان کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے، شیطان نا امید ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم و کرم کو دیکھ کر کہ میری ساری محنت پر پانی پھر گیا، اللہ نے اپنے گنہگار بندوں کو ان کی توبہ پر معاف کر دیا۔ تو ایک عرفہ کا دن ہے، دوسرا اس میں ایام النحر ہے، قربانی کے دن 10، 11، 12 یہ قربانی کے دن کہا جاتا ہے جن میں جانور کے گلے پر چھری پھیری جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ۔ تو اس وجہ سے رمضان کے آخری عشرے کے مقابلے میں یہ 10 دن یہ افضل ہے، بابرکت ہے۔ البتہ راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں افضل ہے، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہے۔ لہذا ان ایام میں ہم غفلت نہ برتیں، کاہلی نہ کریں، سستی نہ کریں، جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر و اذکار کریں، راتوں کو تہجد پڑھیں، نفل عبادات کا اہتمام کریں۔ اللہ نے مال دیا ہے، مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، زبان کو ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھیں۔ اب بچے ہوئے جو ایام ہیں، ان ایام کو ہم قیمتی اور غنیمت بنائیں، اس کی صحیح قدر کریں۔ صحیح قدر کیا ہے کہ اب جتنے دن بچے ہیں اس میں موسم الحمدللہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، پہلے گرمی بہت تھی، الحمدللہ یہاں بارش شروع ہو گئی ہے، موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے، اللہ نے طاقت بھی ہو تو روزہ رکھیں، ورنہ عرفہ کا دن کا جو روزہ ہے وہ تو ضرور رکھیں، اس لیے کہ ایک روزہ انسان کے 2 سالوں کے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ عرفہ کے روزے کے متعلق میرا خیال یہ ہے، میرا گمان یہ ہے کہ وہ روزہ انسان کے 2 سالوں کے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنے، ایک جو پیچھے گزر گیا، یعنی جو جیسے اب یہ سال ہمارا گزر رہا ہے، ایک تو یہ سال کے گناہ اور ایک آنے والے سال کا گناہ۔ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے، ہمارے جامعہ میں ہمارے استاد محترم مفتی محمد صاحب مدنی دامت برکاتہم علیہ بقرعید کی جب چھٹیاں ہوتی ہیں تعلم میں تو اس سے پہلے بچوں کو جمع کرتے تھے، اور جب یہ عشرہ شروع ہوتا تھا تو اس عشرے کی فضیلت میں جب یہ روایت سنن ترمذی کی بیان کرتے تھے تو ساتھ میں ایک عجیب نکتہ بیان کرتے تھے کہ دیکھیے یہ بات تو حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن ایک نکتہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ بیان کیا تھا اور بار بار کرتے تھے جب بھی یہ موقع آتا تھا کہ دیکھیے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی توفیق دے دی،
تو گویا اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ اس کی 1 سال کی زندگی بڑھ گئی، کیونکہ 1 سال جو ابھی آیا نہیں آنے والا ہے اس کے گناہوں، اس سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے یہ روزہ، تو یہ تبھی ہوگا جب وہ 1 سال زندہ رہے گا۔ لہذا عرفہ کے دن کی اہمیت کو جانیے اور اس دن روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے یہاں عرفہ کا دن کب ہے؟ اتوار کے دن عرفہ کا دن ہے۔ اب اس سلسلے میں بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ مکہ المکرمہ میں، سعودیہ میں تو عرفہ کا دن جو ہے سنیچر کے دن ہے، وہ ہم سے 1 دن آگے ہیں، تو ہمیں جو ہے ہم جس شہر میں رہ رہے ہیں، جس کنٹری میں رہ رہے ہیں، ہمیں اس جگہ کا اعتبار کرنا ہے، نہ کہ اس جگہ کا۔ ہم نماز اپنے یہاں کے ٹائم کے حساب سے پڑھتے ہیں، وہاں کے حساب سے نہیں پڑھتے، لہذا روزہ بھی ہم یہاں کے اعتبار سے رکھیں گے، لہذا اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حاجیوں کے لیے تو اس دن روزہ نہیں ہے، غالباً ام فضل رضی اللہ عنہا، یہ آخری جب آپ علیہ السلام کا حج ہو رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ نے دودھ سے بھرا ہوا پیالہ پیش کیا، چیک کرنے کے لیے کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے وہ دودھ کا پیالہ پیا، گویا اس میں اشارہ اس بات کی جانب تھا کہ حاجیوں کے لیے عرفہ کے دن روزہ نہیں ہے، وقوف عرفہ ہے۔ تپتی دھوپ، ننگے سر ننگے پاؤں، لہذا ان کے لیے وقوف عرفہ ہے، روزہ نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ مکہ المکرمہ سے باہر ہیں یا جو حج کی فضیلت حاصل نہیں کر رہے ہیں، حج کی عبادت میں شریک نہیں ہے، ان کے لیے اس دن عرفہ کا روزہ ہے۔ لہذا اتوار کے دن ہم سب تیار رہیں، رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس دن کیا کرنا ہے؟ بہت سے لوگ جیسے سوال کرتے ہیں کہ عرفہ کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اس دن سب سے زیادہ ہم چوتھے کلمے کا ذکر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتلایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کلمے کو خوب پڑھیں۔ اچھا، یہ تو تھی ان ایام کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں۔ اب ان ایام میں کرنے کے کچھ کام ہیں۔ سب سے پہلا حکم، جب ذوالحجہ کا چاند نظر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہے، جو قربانی کرتے ہیں ان کے لیے افضل یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ جیسے ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آوے، ذوالحجہ کے چاند نظر آنے سے لے کر جب تک جانور کے گلے پر چھری پھیر نہیں دیتے، اس وقت تک وہ ناخن نہ کاٹے اور بال نہ تراشے۔ لیکن کچھ لوگ اس میں بہت شدت اختیار کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ عمل افضل ہے، مستحب ہے۔ اس کا بھی میں ریزن بتلاتا ہوں کہ شریعت نے یہ حکم کیوں دیا کہ حاجی لوگ جب حج کو جاتے ہیں، احرام کی پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ آپ احرام باندھنے کے بعد بال اکھاڑ نہیں سکتے، ناخن کاٹ نہیں سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، سیلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، ایسا چپل جوتا جس کا اوپری حصہ بندھا ہوا ہو نہیں پہن سکتے۔ یہ پابندیاں ہے اس کی۔ لہذا ان پابندیوں میں سے دو پابندی یہ بھی ہے کہ بال بھی نہیں کاٹ سکتے، ناخن بھی نہیں تراش سکتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ مشابہت اختیار کروا کر یہ چاہ رہے ہیں کہ جو برکتیں، فضیلتیں اللہ سبحانہ و تعالی عرفہ کے دن حاجیوں کے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں اتارنے والے ہیں، اس میں سے کچھ حصہ اس مشابہت کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی دینا چاہتے ہیں۔ لہذا توجہ اور غور کرنے کی بات ہے۔ لیکن کوئی آدمی سفر میں ہے یا وہ بھول گیا، اب بغل کے نیچے کے بال 40 دن سے زیادہ آپ رکھ نہیں سکتے، ناک کے نیچے کے بال 40 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے۔ حالانکہ اس میں افضل یہی ہے کہ ہر ہفتے اس کی صفائی ہونی چاہیے، نہ ہو تو 15 دن، نہ ہو تو 21 دن، اس سے زیادہ تو جانی نہیں چاہیے۔ ایک الگ موضوع ہو جائے گا کہ یہ حکم شریعت نے کیوں دیا ہے۔
اس کا سب سے بڑا فائدہ بتلاؤں؟ محققین کی رائے یہ ہے کہ جو انسان ہر ہفتے برابر ان جگہوں کے باغوں کی صفائی کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ڈپریشن کی بیماری سے بچاتا ہے۔ صفائی تو آدھا ایمان ہے، لیکن اگر کوئی آدمی سفر کی وجہ سے، مشغولی کی وجہ سے ناخن اس کے بڑے رہ گئے، بال وغیرہ نکالنا بھول گیا، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ناخن کاٹ لے اور اپنے بالوں کی صفائی کرے۔ یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، یہ تو ایک امر مستحب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تھے کہ آپ مشابہت اختیار کریں تاکہ آپ کو بھی کچھ حصہ مل جائے، لہذا اس میں شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ تو پہلا کام تو یہ ہے۔ دوسرا کام، یہ پورے 9 دن جو ہے اس میں روزہ رکھیں، نہ رکھ سکتے ہیں تو عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں، پھر اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں۔ تیسرا کام، اس میں تکبیرات تشریق ہے۔ سنیچر کے دن سے، سنیچر نے اتوار کے دن سے، اتوار کی، منگل، بدھ اور جمعرات، اتوار کی صبح سے لے کر جمعرات کے عصر کی نماز تک کل 23 نمازوں میں ان تکبیرات کا پڑھنا ہر مرد اور عورت کے لیے واجب ہے۔ مرد کے لیے بلند آواز سے ہے، عورت کے لیے آہستہ سے ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو یہ کل 23 نمازوں کے بعد اور عید کی نماز کے بعد بھی پڑھنا یہ تو واجب ہے، لیکن اس سنت کا بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس پورے عشرے میں ان تکبیرات کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ جو ہے جب یہ ایام آتے تھے تو بازار میں دوڑتے تھے، دوڑ لگاتے تھے، اور تجار حضرات جو اپنی تجارت میں مشغول ہوتے تھے ان کے پاس جا کر زور زور سے ذکر کرتے تھے، یاد دلانے کے لیے کہ صرف کل 23 نمازوں کے بعد پڑھنا نہیں ہے، پورے عشرے میں اس کو پڑھنا ہے، لہذا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تکبیرات کو پڑھنا چاہیے۔ اور پھر سب سے عظیم حکم جو ان ایام میں ہے، جس کی وجہ سے ان ایام کی فضیلت ہے، وہ یہ ہے یوم النحر کے دن قربانی کرنا۔ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم، وہ تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے۔ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بقدر ایک اجر، ایک نیکی ہے۔ صحابہ پر قربان، آپ نے سوال پوچھا اگر کسی کے پاس بکرا نہ ہو، اونٹ نہ ہو، بھینس نہ ہو، تو پھر اس صورت میں کسی کے پاس مینڈا ہو تو کہا اس میں بھی جو ہے ہر بال کے بقدر جو ہے اجر اور ثواب۔ اور قربانی کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ قربانی کے دنوں میں اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہوئے اللہ کا نام لے کر جانور کے گلے پر چھری پھیر دینا، اس کو کہتے ہیں قربانی۔ یہ ایام اس لیے بھی افضل اور بابرکت ہے کہ ایک تو وقوف عرفہ ہے، عرفہ کے دن، دوسرا قربانی کا ایام میں قربانی ہے۔ اگر کوئی انسان نفلی قربانی بھی ان ایام کے علاوہ پورا سال کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ عرفہ کا دن چھوڑ کر پورا سال عرفہ کے میدان میں پڑا رہے، اس کا حج قبول نہیں۔ کہ نفل عبادت، نفل حج، نفل قربانی بھی کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہی اس کے لیے بھی یہی ایام ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اس لیے یہ ایام افضل ہے بابرکت۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ایام کتنے افضل اور بابرکت۔ عرفہ کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 سے 5 گھنٹے مسلسل اس امت کے لیے روئے ہیں، ننگے سر ننگے پاؤں، اور آپ نے اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہیں۔ ہم بھی جو ہے آپ علیہ السلام کی پوری امت کے لیے دعا کریں۔ میں ہمیشہ جہاں بھی بات کرنے کا موقع ملتا ہے یہ بات کہتا ہوں کہ اپنی دعاؤں میں وسعت پیدا کریں، صرف اپنے لیے نہیں، میرا اچھا گھر ہو، میرا اچھا مکان ہو، مجھے اچھی بیوی ملے، مجھے اچھا جاب ملے، نہیں، ہماری دعا میں وسعت ہونی چاہیے۔ ہم سب کے لیے پہلے مانگے، اپنے لیے بعد میں مانگے۔
ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سے کوئی چیز لینی ہے تو سب کے لیے پہلے وہ چیز مانگو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، حیا آتی ہے. میرا بندہ مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، لے میں سب سے پہلے تجھے دیتا ہوں. آج مسلمانوں کے اوپر جو حالات ہیں وہ کسی سے دھکے چھپے نہیں ہیں. غزہ میں کیا ہو رہا ہے، رفح میں کیا ہو رہا ہے، ملک شام جل رہا ہے، اسلامی سرزمینوں پر کیا ہو رہا ہے. ہم کم سے کم بائیکاٹ تو کریں ان کے لیے، ہم دعائیں تو کریں ان کے لیے. یہ مبارک ایام ہے، ایام میں دعائیں کریں. پتہ نہیں کس کے آمین اللہ کو پسند آ جائے. اس لیے ایام کی قدر کریں، وہ ہو چکا ہے. اور خوب اللہ کی تسبیح بیان کرے، تکبیر بیان کرے. اور تکبیر تشریف کے تعلق سے ایک بات کہہ کے بات کو ختم کر دوں کہ مرد حضرات کو چونکہ با جماعت مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کسی کے یاد دلانے سے ان کو یاد آ جاتی ہے اور وہ پڑھ لیتے ہیں. لیکن مستورات کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اس کے لیے علماء یہ تجویز بتلاتے ہیں کہ گھر کی عورتیں جس کمرے میں نماز پڑھتی ہیں وہاں پر وہ ان تکبیرات کو لکھ کر لٹکا دے سامنے، تاکہ نماز کے بعد ان کو یاد آ جاوے کہ ہمیں بھی یہ تکبیرات پڑھنی ہے. کیونکہ عورتوں کے لیے بھی واجب ہے، لیکن ان کے لیے ان کا لاؤڈ جو ہے وہ سلو رہے گا، آواز ان کی آہستہ رہے گی. مرد کے لیے بلند آواز سے پڑھنا سنت ہے، عورت کے لیے آہستہ آواز. تو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. امید ہے کہ آپ لوگوں کی سامنے بات واضح ہو کر آ گئی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان ایام کی قدر نصیب فرماوے اور کہیں سنی جانے والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.